السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس چیز سے جو فی الارض، زمین میں ہے، حلالا، حلال، طیبا، پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے خطوں کی، شیطان کے قدموں کی۔ انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا، واضح۔ انما، سوائے اس کے نہیں، یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء، برائی کے ساتھ، والفحشاء، اور بے حیائی کے ساتھ، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ جی، یہ دو آیات تھیں آج کی ہماری۔ کل بھی جب کلاس ہوئی تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ آگے آنے والا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ، اہم اور ضروری ٹاپک ہے۔ اگر ہم پیچھے سے بات کریں تو پیچھے سے ہم دیکھتے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حق چھپانے والوں کو وعید کرنے کے بعد، ڈانٹنے کے بعد، لعنت کرنے کے بعد یہ بات بولی کہ سب سے پہلے جو چیز بیان کی جائے گی وہ چیز توحید بیان کی جائے گی۔ توحید بیان کرنے کے بعد توحید کے دلائل پہ بات ہوئی، 8 دلیلیں توحید ربوبیت کی بیان کی گئیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور شرکا بنا لیے اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا غصے کا اظہار کیا کہ کاش یہ دنیا میں ہی عذاب کو دیکھ لے تو ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر کل والی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ جب قیامت والے دن سبھی اکٹھے ہوں گے نا، تو اکٹھے ہو کے اس وقت کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی دین سے ہٹ کے کسی اور چیز کو دین بنائے رکھا، تو قیامت والے دن ان سے بری ہو جائیں گے۔ پھر یہ کیا بولیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، لیکن دوبارہ وہ کسی صورت بھی اس عذاب سے، اس آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اسی توحید کے موضوع کو آگے چلاتے ہوئے آج والی جو 2 آیات ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جو چیز رکھی ہے اس کو کھاؤ۔ لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، کھانے میں بس خیال کرنا کہ چیز حلال ہو اور طیب ہو، اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا کیونکہ وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اور یہ کہ وہ تو برائی اور بے حیائی کے علاوہ تمہیں کسی کام کا نہیں کہتا، ہاں
کوئی اور بات کہتا ہے تو وہ وہی بات کرنے کو کہتا ہے جو کہ اللہ نے بیان نہیں کی، تو اللہ کے لیے آپ کہہ دو، یعنی انت قول ہو یہ کہ تم کہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی جھوٹ باندھو، اللہ کے لیے ایسی باتیں کرو جو نہیں جانتے۔ تو آج کے سبق کی تفسیر تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے یا اگلی کلاس جب ہوگی اس میں کریں گے۔ ایک چیز جو سمجھانا اور بتانا مقصود ہے وہ یہ تھا، کل بھی بتایا کہ اس میں بہت اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس مسئلے کی طرف دھیان کرنا تھا، اس مسئلے کو سیکھنا تھا، اس مسئلے کو سمجھنا تھا۔ اگر تو کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں وہ بھی نہایت آسان اور ایزی ہوگا، دوسری صورت میں انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی تو ریکارڈنگ سے دوبارہ سن کے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ حلال اور حرام والی چیز یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے، کنسپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن تو ہے، حدیث تو ہے، لیکن حدیث میں اور قرآن میں سارے کا سارا دین بیان نہیں کیا گیا، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں فقہ سے ملتی ہیں۔ ایک طرف یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ادھر ہی معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی یہ جو فقہ ہے یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ اب اگر ہم نچوڑ کی بات کریں، مثلا گنا ہے، گنے کو نچوڑا جائے تو اس کے اندر سے گنے کا رس نکلے گا۔ اگر ہم نے گنے کو نچوڑا، گنے کو نچوڑ کے اس میں سے گنے کا رس نکل آیا تو ہم اس کو کہہ سکیں گے کہ یہ چیز اس کا نچوڑ ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا قرآن و حدیث جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک دو قدم پھر مڑ کے کہہ دیتے ہیں جی فقہ نے ایسی چیزیں بتائی ہیں جو قرآن حدیث میں موجود نہیں تھیں۔ تو اب جب اس کو نچوڑ بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فقہ میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ قرآن حدیث میں موجود نہیں تھی، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا، اس کا معنی یہ ہوا پھر وہ اصل چیز نہیں ہے۔ اگر اصل چیز ہو تو جیسے گنے کو نچوڑا جائے اس میں سے گنے کا رس ہی نکلتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ نکلتا، تو اس کا مطلب ہے اس میں پھر اصل نہیں ہے، اس میں پھر کوئی اور چیز شامل کی گئی ہے۔ تو اصل دین جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اب پھر اس میں مغالطہ اس چیز سے ڈالا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ فلاں چیز قرآن مجید میں، یہ فلاں چیز حدیث میں حلال نہیں تھی، اس کو تو فقہ نے حلال کیا ہے۔ مثلا بات کی جاتی ہے بھینس جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اور بھینس کو تو حلال قرآن نے نہیں کیا، بھینس کو تو حلال حدیث نے نہیں کیا، بھینس کو تو فقہ نے حلال کیا ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں بہت ساری کی جاتی ہیں، لوگوں کو پٹڑی سے ہٹانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اصل دین صرف اور صرف قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے پہلے، اس دنیا سے لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اقرار کروا دیا گیا تھا کہ آج آپ لوگوں کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ تب تو فقہ کی کوئی بنیاد ہی نہیں رکھی گئی تھی، تب تو یہ ائمہ فقہا تھے ہی نہیں، یعنی دین تب بھی مکمل تھا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، کس سے؟ قرآن و حدیث سے دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے باہر کوئی چیز نہیں۔ ہاں جو چیز ہمیں اس میں سے سمجھ نہیں آ رہی، اس میں سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا، وہ ہمارے علم کی کمی ہو سکتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ چیز دین میں موجود ہی نہیں ہے، دین میں وہ چیز موجود ہے، وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ آج والا ٹاپک بھی ہے، اس ٹاپک کے مطابق دنیا بہت کہتی ہے یہ فلاں چیز حلال جو ہے، یہ اس کو فقہ نے حلال کیا، یہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے، اسی مسئلہ کو سمجھانے کے لیے آج ہم اپنی ساری کلاس لگائیں گے انشاءاللہ۔ کل پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ دیکھی جائے گی۔ اگر تو کاغذ پینسل لے کے بیٹھے ہیں تو نوٹ کرنا شروع کر دیں، نہیں تو دوبارہ سے اس کی ریکارڈنگ سن کے آپ اس کو اپنے ذہن نشین ہمیشہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ قرآن مجید ایک اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کوئی ڈکشنری نہیں ہے،
اگر تو صرف یہ قرآن مجید ڈکشنری کا کام کرتا تو قرآن مجید پھر ہزاروں جلدوں پہ مشتمل ہوتا. اتنی چیزیں ہیں دنیا میں، اتنی چیزیں ہیں کائنات میں، ان سب کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے ایک مصحف میں آپ کے پاس موجود نہ ہوتا، ہزاروں جلدیں ہوتی. یہ قرآن مجید اصول کی کتاب ہے، ضوابط کی کتاب ہے، تو ان کو اصول ہی ان سے لینے چاہیے، شریعت سے اصول لینے چاہیے، ڈکشنری کے طور پہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ واضح طور پر آپ کو اس طرح بتاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا، مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم کو چیک کیا جائے، آپ کو بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، آپ کو باب العلم قرار دیا جاتا ہے، تو آپ کے علم کو چیک کرنے کے لیے سوال کیا جائے آپ سے نا. اب چونکہ حضرت علی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ سے پڑھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین معلم کے پاس پڑھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر جواب دیکھیں کیسے دیا. سوال یہ کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسے کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور ایسے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جن کے کان باہر ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان واضح نہیں ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب پوچھنے والوں کا مقصد تھا جی علم چیک کریں. انہوں نے سوچا تھا جی یہ نام لینا شروع کریں گے نا، تو نام لیتے لیتے فلاں چیز چھوڑ دیں گے، فلاں چھوڑ دیں گے، فلاں چھوڑ دیں گے، اس میں پھنسیں گے، اس میں پھنسیں گے. ایک واضح بات بتا دی کہ اب جا کے چیک کر لو، جاؤ جا کے اس کو چیک کرو ایسی بات ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید اصول کی کتاب ہے، اس سے اصول لیے جائیں گے، ڈکشنری نہیں ہے کہ اس سے ہر چیز کو بائی نیم لیا جائے. اب آج کا مسئلہ جو ہے ہمارا حلال کا کھانے کا، اس پہ ہم آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حلالا طیبہ. آپ وہ چیز کھائیں گے جو حلال اور طیب ہوگی. اسی سے ہمیں پتا چلا کہ جو چیز بھی طیب ہوگی، پاکیزہ ہوگی، وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اور جون سی چیز بھی نجس ہوگی وہ کیا چیز ہے؟ جو چیز بھی خبیث ہوگی وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں تو شراب جو ہے وہ حرام ہے، شراب کو ام الخبائث شریعت نے قرار دیا، تو شراب جو ہے وہ حرام ہے. اب دنیا تو کہتی ہے جی بڑی نفاست سے کی گئی، بڑا اس میں پاکیزگی کا خیال رکھا گیا، تو یہ حرام کیسے ہوگی؟ ظاہری پاکیزگی صرف درکار نہیں ہے، اس کے اندر کی خفیہ پاکیزگی بھی درکار ہے. کیوں؟ اس سے بعد میں محققین نے وہ تحقیق بھی کی، جیسے ایک ہندو نے تحقیق کی، اس نے بولا کہ ہاں بالکل اسی طرح ہی ہے، یہ ام الخبائث ہے شراب. وہ کس طرح؟ وہ کہتا ہے کہ جس طرح جسم کے پینے کے بعد، اس کو پینے کے بعد جسم کے اندرونی جن حصوں کو گرمائش چاہیے ہوتی ہے یہ ان کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور باہر والے جسم کے حصوں کو جن کو گرمائش کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر کی ساری گرمائش کو باہر کی طرف کنورٹ کر دیتی ہے. دیکھنے والے کو بڑا نظر آتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، یہ بڑا جاندار ہو گیا، یہ بڑا گرم ہو گیا، لیکن وہ کیا چیز ہے؟ اندر جو فنکشن کرنے والا دل ہے، فنکشن کرنے والا جگر ہے، یہ فنکشن کرنے والی چیزیں جن کو گرم چیز چاہیے تھی ان کی گرمائش نکال کے اس نے باہر جلد کے اوپر لے آیا، باہر باڈی، آنکھوں، کانوں کے اوپر لے کے آ گیا. یعنی یہ اس نے اپنی نجاست، خباثت دکھا دی، ام الخبائث قرار دیا گیا شراب کو. پہلی چیز تو یہ پہلا اصول یاد رکھیں، حلال حرام میں پہلا اصول یہ ہے چیز پاکیزہ ہونی چاہیے وہ حلال ہے، اور جو پاکیزہ نہیں ہے، نجس ہے، خبیث چیز ہے، وہ حرام ہے. اگلا اصول یہ یاد رکھیں کہ چیز وہ بھی حرام ہے جس کو شریعت نے بائی نیم حرام قرار دے دیا. مثلا شریعت نے بائی نیم حرام کس کو قرار دیا؟ خنزیر کو، سور کو بائی نیم قرار دے دیا. شریعت میں گدھا کو بائی نیم حرام قرار دے دیا. شریعت نے غیر اللہ کے نام پہ منسوب چیز کو
حرام قرار دے دیا. شریعت نے مردار چیز جس کے اوپر تکبیر نہیں کہی گئی ویسے ہی مر گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, چھت سے گر گئی, طبعی موت مر گئی, کسی جانور کی جانور سے لڑائی ہوگی اس کے دوران مر گئی, کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر گئی, کسی بھی صورت میں جانور مر گیا اس کے اوپر تکبیر نہیں کہی گئی, مردار وہ بھی حرام ہے. اسی طرح جب کسی جانور کو ذبح کیا تو ذبح کر کے جو خون بہتا ہے وہ خون بھی حرام ہے. یہ چیزیں بائی نیم حرام ہے. خنزیر ہے, گدھا ہے, غیر اللہ کے نام پہ منسوب چیز ہے, مردار ہے, خون ہے, بہتا ہوا خون ہے. ہاں خون میں دو کو استثناء حاصل ہے. وہ خون جو کہ آپ کے کلیجی میں, جگر میں, دل میں وہ خون رہ جاتا ہے نا, اس کو آپ جتنا مرضی دوئیں نکالیں اس میں سے وہ خون رہ جاتا ہے, وہ خون آپ کا حلال ہے. اس کے علاوہ باقی جو بہتا خون ہے ذبح کرنے کے دوران باقی گوشت کے اوپر لگا ہوا وہ خون بھی حرام ہے. اگلا اصول یاد کریں گی. اگلا اصول جو ہے وہ ہے 4 ٹانگوں والا جانور ہوگا تو اگر اس کے کچلی والے دانت ہیں, کچلی والے دانتوں سے مراد یہ نوکیلے دانت ہیں, نوکیلے دانت جن سے گوشت کھایا جاتا ہے, تو ویسے دانتوں والے جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں پھر حرام ہیں, وہ حلال نہیں ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں. ہم پیچھے سورۃ البقرہ کی 29 نمبر آیت کے اندر پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی زمین میں پیدا کیا ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے ہے. هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا, اللہ نے سب کا سب جو بھی تمہارے لیے پیدا کیا وہ سارے کا سارا تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا. تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, صرف فائدہ اس سے نہیں اٹھانا جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا. تو اس آیت ہمیں 29 نمبر آیت سورۃ بقرہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے, مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے, یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو بھی موجود ہے اس سے آپ فوائد حاصل کر سکتے ہیں, اس کو کھا سکتے ہیں, صرف حرام چیزوں کو چھوڑ کے. اور وہ حرام چیزوں کے لیے شریعت نے اصول وضع کر دیے اور وہ اصول بتا دیے جن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں, جن میں ہم نے پہلا اصول جو دیکھا وہ دیکھا پاکیزہ حلال ہوگی اور نجس پلید خبیث چیز جو ہے وہ حرام ہوگی. دوسرا ہم نے یہ اصول دیکھا کہ بائی نیم چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوں گی, جیسے خنزیر ہے, گدھا ہے, غیر اللہ کے نام سے منسوب چیز ہے, مردار چیز ہے. مردار وہ جس کے اوپر تکبیر نہیں کہی گئی. پھر دوسرا ذبح کر کے جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے. اس کے بعد اگلا اصول ہم نے یہ پڑھا کہ 4 ٹانگوں والا جانور ہے تو 4 ٹانگوں والے جانوروں میں جن کے کچلی والے دانت ہیں, کچلی والے دانت والے جانور بھی حرام ہیں. پھر پرندوں میں ہم آتے ہیں. اگلا اصول تو پرندوں میں وہ پرندہ جو کہ اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے, اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے. کھاتے ہوئے چیز کو پنجہ لگانا وہ نہیں, شکار اپنا پکڑتے ہوئے, شکار اپنا کرتے ہوئے کس کا استعمال کرتا ہے؟ پنجے کا. مثال کے طور پہ دیکھیں, کوا ہے پنجے سے اپنا شکار کرتا ہے, شکرا ہے, باز ہے, چیل ہے. یہ جانور جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ پرندے پنجے کا استعمال کرتے ہیں اپنا شکار کرنے کے لیے. چوتھا اصول ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ جانور پرندوں کا تو واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال ہیں, کچھ کا واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرام ہے, اور کچھ جو ہیں وہ شبہ والے ہوتے ہیں, مشتبہ ہوتے ہیں. اب مثلا شبہ والوں میں دیکھیں تو ہم ہاتھی ہیں. ہاتھی کے ویسے تو دیکھنے والے باہر بڑے سے دانت نظر آتے ہیں جو کہ کچلی والے, لیکن اس کے کھانے کے لیے اندر وہ کچلی والے دانت نہیں ہوتے. تو اب یہ ایک مشبہ سی چیز نظر آ گئی. اب کوئی ہمت کرے تو کھا لے, ہاتھی کو کھا سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ شبہ والی چیز آ گئی ہے تو شبہ والی چیز سے دین بھی بچ جائے گا, آپ کی صحت بھی, اگر آپ کو وہ
نہیں پسند لگتی, اچھی نہیں لگتی, آپ بھی اس سے بچ جائیں گے, دور رہیں, اس سے نہ کھائیں. جیسے مینڈک ہے, مینڈک بھی سیم اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں, کچھوا ہے, کیکڑا ہے, یعنی مشتبہ جانوروں سے آپ خود سے بچ سکتے ہیں. کچھ جانور جو ہیں وہ بالکل حلال واضح پتہ چل جاتا ہے, کچھ جانور جو ہیں وہ واضح طور پہ حرام پتہ چل جاتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ مشتبہ ہوتے ہیں, ان سے خود بچا. ہاں اس میں ایک اور چیز جو بائی نیم حلال ہے, ان میں ایک مچھلی بھی ہے جس کو آپ بغیر ذبح مردار کے طور پہ کھا سکتے ہیں. مردار تو ویسے حلال نہیں ہے, حرام ہے, لیکن مچھلی اور ٹڈی دل دو ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ بغیر ذبح کیے ہوئے آپ اس کو کھا سکتے ہیں مردہ حالت میں. یعنی پانی کے یہ مچھلی اور ٹڈی دل. ٹڈی دل جو ادھر ہمارے آتی ہے نا, آج کل 2-3 سال ہو گئے ہیں, ہمارے ادھر پاکستان میں بھی آ رہی ہے, تو یہ عرب ممالک میں زیادہ تر آتی ہیں کوئی محرم کے مہینے کے بعد, جب ادھر سے حجاز میں حرمین شریفان میں رش کم ہو جاتا ہے, اس وقت یہ گول کے گول آتے ہیں. ادھر کے رہنے والے جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ جس طرح ہم چپس فرائی کر کے کھاتے ہیں, وہ ان کو فرائی کر کے کرنچی کر کے اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں, اپنے اس کو کھاتے ہیں, یہ کھائی جاتی ہیں. جی یہ دو چیزیں مردار میں, یہ دو چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں, جن کو ذبح کیے بغیر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ فسق والے جانور, جو فسق جانور ہے نا, 5 جانور فسق والے, وہ بھی کیا ہے, حرام ہیں. مثلا جن کے نام لے کے بتا دیا, یہ 5 فسق والے جانور ہیں, کوا ہے, چیل ہے, چوہیا ہے, بچھو ہے, سانپ ہے. اسی طرح حدیث کے اندر چھپکلی کا بھی ہے کہ چھپکلی موذی جانور, اس کو بھی نہیں کھانا, بلکہ اس کو جہاں نظر آئے, چاہے یہ سارے جانور بھی اور یہ چھپکلی بھی جہاں نظر آئے, چاہے حرم میں نظر آئے, ان کو مار دینا ہے. اور جو اس کو مارنے کا ثواب ہے, اور جو اس کو پہلی ضرب کے اندر مارے گا اس کے لیے ثواب زیادہ ہے. اب ان سارے اصولوں کے بعد ہمیں جو جس چیز کا خیال رکھنا کھانے کے دوران, وہ 2 خیال ہیں. ایک ہے یا ایھا الناس کلوا, اے لوگوں کھاؤ, مما, اس سے فی الارض, جو زمین میں ہے, حلالا طیبا, حلال ہونی چاہیے اور طیب ہونی چاہیے. حلال کا تو بتا دیا کہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں زمین میں وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال بنا دی, الا کہ جو شریعت نے حرام کر دی. شریعت نے کس طرح حرام کی, اصول بتا دیے حرام کرنے کے, پہلے بھی بتایا, پھر دوہرا دیتا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث جو ہیں یہ ڈکشنریز نہیں ہیں, اصول کی کتابیں ہیں, اصول بتاتی ہیں. اب جس نے اصول بتا دیا تو اصول ہم نے پڑھ لیے حرام ہونے کے کیا ہیں, نجس پلید نہ ہو, بائی نیم حرام نہ ہو, ذبح کیا ہوا خون جس میں خنزیر, گدھا, غیر اللہ کے نام سے منسوب چیز, مردار میں سے 2 چیزوں کو استثناء ہو گیا, مچھلی اور ٹڈی دل. اسی طرح 4 ٹانگوں والے جانور, کچلی والے دانت نہ ہو, پھر حلال ہیں. پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ جو ہے وہ بھی حرام ہے. پھر کچھ مشتبہ ہیں, ان سے بچ جائیں, ٹھیک ہے, نہیں بچ سکتے, کھانا چاہتے ہیں کھا لیں, آپ کے اوپر ہے. پھر فسق والے جانور ہیں, جیسے کوا ہے, چیل ہے, چوہیا ہے, بچھو ہے, سانپ ہے اور چھپکلی ہے. اب طیب سے کیا مراد ہے؟ حلال حرام کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام. طیب سے کیا مراد ہے؟ طیب سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو کھانے میں آپ کا دل راضی ہو, مطمئن ہو, وہ طیب ہے. آپ کی دل کو لگ جائے, دل میں پسند آ رہی ہو, وہ طیب ہے. اور کچھ ایسی چیزیں بھی آپ پسند تو کریں گے, لیکن اگر وہ حلال نہیں ہے تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے. تو اس لیے دونوں شرطیں ساتھ ہیں, چیز حلال ہو, حلال ہونے کے بعد طیب ہو, ٹھیک ہے. اگر طیب نہیں ہے تو آپ اس کو نہ کھائیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. جی ڈاکٹر نے بولا جی بچے کو روز آپ نے صبح 2 انڈے کھلانے ہیں. اب 2 انڈے, آپ انڈا تو حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے اس وقت اس کے لیے, اس کو دل کو نہیں پسند, لیکن آپ زبردستی اس کو کھلا رہے ہو. ڈاکٹر نے بولا اس کو کھلانا ہے, کیا کرتا ہے, کھاتا ہے, تھوڑی دیر بعد اس کو کیا کر دیتا ہے. اب ایک چیز ہے
اس کو سمجھنے کے لیے، طیب کو سمجھنے کے لیے میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں. تو مثال اس طرح ہے کہ دیکھیں مرغی حلال ہے، مرغی حلال ہے، باقاعدہ طریقے سے آپ نے حلال بھی کی. اب کیا وہ طیب ہے یا نہیں؟ اگر تو آپ نے اپنے پیسوں کی خریدی ہے، آپ کی اپنی ہے تو طیب ہے. اگر آپ نے اپنے ہمسائے کی چوری پکڑ لیا تو اب وہ طیب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ حلال تو ہے کیونکہ مرغی ہے، مرغی حلال جانور ہے، لیکن اب چونکہ آپ کی اپنی نہیں ہے، وہ چوری کیا تو وہ طیب والی کیٹیگری میں نہیں آئے گی. دوسری مثال اس کی اگر ہم لیں تو اس طرح ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے علاقے میں کھائی نہیں جاتی، ہم ان کو مکروہ کہہ دیتے ہیں. مکروہ کا مطلب ہے جی کراہت آتی ہے، اس کا دل نہیں کرتا، حالانکہ وہ طیب بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے طیب ہے، آپ کے لیے طیب نہیں ہے. آپ نے وہ چیز کھانی ہے جو حلال بھی ہو، طیب بھی ہو. اس کی ہم مثال لیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی. اب ہوتا یہ ہے جب کسی کی اسپیشل دعوت کی جاتی ہے تو دعوت کر کے کیا کیا جاتا ہے، اپنے علاقے کی اسپیشل ڈش جو ہے وہ پکائی جاتی ہے تاکہ ہمارا مہمان جو ہے وہ اس ڈش کو کھائے اور پسند کرے اور اس کو بڑا اچھا لگے. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سانڈا عام ادھر لاہور میں تو جگہ جگہ پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے وہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، سانڈے کا سالن بنا لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے، ابھی لقمہ منہ میں نہیں ڈالا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہے آپ کو کیا چیز ہے؟ یہ اسپیشل میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. کیا چیز ہے؟ انہوں نے زب بتایا اس کو نا، زب سانڈا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اسی طرح نیچے رکھ دیا، منہ میں نہیں ڈالا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں یہ حرام نہیں ہے، ہماری طرف کھایا نہیں جاتا. یعنی طبیعت اس کا ساتھ نہیں دیتی، حرام نہیں ہے حلال ہے. یعنی حلال اور طیب دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے چیز کو کھانا ہے، استعمال میں لانا ہے. اس کی ایک اور مثال ہم دیکھیں، ماضی قریب کے اندر ہی واقعہ پیش آیا. مدینہ یونیورسٹی کے اندر ایک عالم بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا، وہ ادھر جب پڑھ رہے تھے تو پڑھائی کے دوران کچھ افریقن ممالک کے یا دوسرے ممالک کے لوگ ان کے پاس ہوتے تھے تو ادھر ہاسٹل میں رہتے تھے. انہوں نے کیا کرنا، ہر جمعہ رات کو سانڈے پکڑ کے لانے تاکہ ان کے سر اتار کے رکھتے نے، سر اتار کے رکھ کے تو اس کو کیا کرنا کہ اسی طرح اوپر باہر تاروں پہ لٹکا دینا تاکہ خشک ہوں. جب خشک ہوں تو ان کو وہ پکاتے اور پکا کے کھاتے تو اس سے باقی جو ہاسٹل والے ہیں وہ بڑے تنگ ہوتے، ان کو بدبو آتی. اس طرح اب وہ کہتے ہیں جی ایک دن مجھے ایسی سوجی، میں نے کیا کیا، میں مارکیٹ میں گیا. اب یہ لوگ جو ہے وہ پائے نہیں کھاتے تھے جی، پائے جانور جو ہے وہ پیشاب میں کھڑے ہوتے ہیں، گوبر ان کو لگا ہوتا ہے، یہ گندے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کھاتے تھے. کہتے ہیں اب میں چلا گیا اگلی جمعرات مارکیٹ میں جا کے میں نے جو ہے وہ پائے خرید کے لا کے میں نے ان کے بال چولہے کے اوپر، ہاسٹل کے مین کچن جو سب کا سنج ہے، چولہے کے اوپر رکھ کے اس کے بال میں نے صاف کیے. سبھی کو پتا ہے، سبھی کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں کہ اس کی کتنی بدبو جو ہے وہ ایک بو پھیل جاتی ہے پورے گھر کے اندر، تو پوری بلڈنگ میں پھیل گئی. اب وہ تھوڑے سے تنگ ہوئے، انہوں نے ناک چرائے، باتیں بھی کی، یہ آپ گندی چیز کھاتے ہو، یہ پیشاب والی کھاتے ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی. انہوں نے بولا جی میں نے صاف کیے، صاف کرنے کے بعد بڑے سے میں نے تانبیے کے اندر رکھ دیے، برتن میں رکھ کے اس کو پکنے کے لیے چولہے پہ چڑھا دیا. اب اس کے بعد بھی سبھی کو پتا ہے کس طرح اس کی وہ ایک خوشبو سی مہک سی ہر جگہ پھیلتی ہے. انہوں نے جی کچھ کہتے ہیں جی رات 12 نہیں بجے انہوں نے آ کے بولا آج کے بعد نہ آپ ہی اپنے پائے لاؤ نہ ہم اپنے سانڈے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم توبہ کرتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ایک چیز ایک کے لیے طیب ہے، دوسرے کے لیے طیب نہیں ہے. حلال تو دونوں چیزیں ہیں، تو اسی لیے کھانے میں وہ چیز استعمال کرنی ہے جو چیز حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. میرا خیال ہے طیب کی سمجھ آ گئی ہوگی. یا ایک اور مثال کو لیں، اوجری ہے، اوجری کو ہے اکثر جو ہے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ مکروہ ہے. یار مکروہ ہے، آپ کے لیے مکروہ ہوگی نا، ٹھیک ہے، یہ حلال کی کیٹیگری میں آ رہی ہے، حرام کی چیزیں اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہی، تو دوسرے کو تو کھانے دو نا.
ٹھیک ہے، اسی لیے ایک چیز کسی کے لیے طیب ہو سکتی ہے اور ایک چیز کسی کے لیے طیب نہیں ہو سکتی، لیکن حلال چیز جو ہے، حلال ساری چیزیں جتنی بھی زمین میں ہے وہ ساری حلال ہیں، ہاں سوائے ان کے جن کو ان اصول جو ہم نے پڑھ لیے ان اصولوں کے تحت حرام قرار دے دیا۔ ان میں ایک اصول جو ہم سے رہ گیا وہ یہ تھا کہ نشے والی چیز چاہے وہ تھوڑی مقدار میں استعمال کی جائے چاہے وہ زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے وہ بھی حرام کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اب اسی سے دوسری طرف جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جی گھوڑا، گھوڑے کی اکثر مثال دی جاتی ہے جی گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے، تو گھوڑے کی مثال جو ہے آپ کوئی بھی چیز لے لیں یار، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لے لیں، اس کو آپ ان اصولوں کے مطابق ٹیسٹ کر لیں، ٹیسٹ کرنے سے آپ کو پتا چل جائے گا۔ چلے ہم مثلا گھوڑے کا ٹیسٹ کرتے ہیں جی گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے۔ گھوڑے کا سب سے پہلے دیکھیں نام سے تو حرام نہیں کیا گیا اس کو، اگر تو نام سے حرام کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نام سے حرام نہیں کیا گیا تو پھر اس کو باقاعدہ تکبیر کہہ کے حلال کیا گیا، مردار تو نہیں ہے، ہاں اس کے کچلی والے دانت تو نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں فال کرتی ہیں، اس میں یہ 4 ٹانگوں والا جانور ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ حلال ہے۔ تو اب یہ بات بحث لے کے بیٹھ جانا کہ یہ بائی نیم دکھائیں کہ کہاں جو ہے وہ حلال ہے گھوڑا، تو بائی نیم والی بات وہی بات ہے کہ شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے اور قرآن و حدیث اصول کی کتابیں ہیں، یہ کوئی ڈکشنریاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصول سے چیز کو واضح کر دیا۔ اب بھینس کی بات کرتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ کیسے حلال ہے، یہ تو قرآن و حدیث میں اس کا نام نہیں ہے۔ یار اصول میں تو آپ کے آ رہی ہے نا، حلال کے اصولوں پہ پورا اتر رہی ہے نا، جو حرام کے اصول ہے ان کے اوپر تو نہیں نا پورا اتر رہی۔ تو اسی طرح جو ہے اکثر اور بھی چیزوں کا نام لیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی چیزیں ہوں، اگر یہ اصول آپ کو یاد ہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کے متعلق آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو طیب رہ جاتی ہے وہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں تو کھائیں، تناول کریں، اگر آپ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے تو نہ کھائیں، نہ تناول کریں۔ مثال کے طور پہ میں خود اگر اپنی بات کروں تو عمومی طور پہ ہر وقت میں نہیں پسند کرتا کہ میں گوشت کھاؤں، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ کسی اور کے لیے ایسا ہے کہ وہ ہر کھانے میں چاہتا ہے کہ اس کے گوشت، تو جو چیز آپ کو طیب لگے، جو چیز آپ کو پسند لگے، کسی کو بھنڈی نہیں پسند تو بھنڈی کو ہم حرام کہہ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہاں اس کو نہیں پسند، وہ اس کے لیے طیب چیز نہیں ہے تو وہ نہ کھائے اس کو۔ مردار کی صرف ایک پھر تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں جی۔ مردار جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو تکبیر کہہ کے اللہ کا نام لے کے، وہ مردار نہیں ہوتا، وہ ذبح کیا ہوا جانور ہوتا ہے۔ مردار حرام ہے جو خود مر جائے، جس کو شریعت کے مطابق تکبیر سے ذبح نہیں کیا گیا، چاہے اس کو گلا گھونٹ کے ذبح وہ مار دو، چاہے اس کو جو ہے وہ سانس روک کے مار دو، چاہے کسی گاڑی سے ٹکر کرا کے مار دو، چاہے اس کے اوپر کوئی ہتھوڑا ضرب لگا کے مار دو، تو وہ مردار ہوگا، وہ ذبح نہیں ہوگا۔ ذبح وہ ہوگا جس کو باقاعدہ چھری پھیر کے ذبح کیا گیا ہوگا، شریعت کے اصولوں کے مطابق ذبح کیا گیا ہوگا، ذبح کرنے سے اس کے جسم سے خون سارا نکل گیا ہوگا، وہ حلال ہے۔ ہاں 2 مردار آپ کے لیے حلال ہیں، ایک پانی میں رہنے والی مچھلی جو ہے اس کا مردار، دوسرا ٹڈی دل کا مردار۔ اور یہ ایک اصول یاد بھی رکھ لیں، دوبارہ سے سن کے ان کو ذہن نشین بھی کر لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز حلال ہے ہمارے لیے اور کیا چیز حلال نہیں ہے۔ اور پکیزہ کی بات، طیب کی بات تو ہر ایک کی اپنی شخصیت کے اوپر الگ الگ اس کی ڈیفینیشن بن جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، ہم پھر اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہوگا تو گروپ میں ڈال دیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔